سب سے پہلے بات کریں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ججوں کو لکھے گئے خطوط کی پوری تحقیقات ہوں گی، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے انکوائری کمیشن بنا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اب سپریم کورٹ معاملہ خود ڈیل کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے $1.1 ارب جلد مل جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا نیا پروگرام بہت ضروری ہے، وزیر خزانہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ترقی اور ایکسپورٹ میں بڑا کردار ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پر فیصلے کر رہے ہیں۔ لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے جلد میٹنگ بلاؤں گا، وہ کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جو کل خطوط گئے ہیں مختلف ججز کو، اس معاملے کی تحقیق کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ہمیں اس کے اوپر پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی قسم کی سیاست کو ہمیں نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے۔ انکوائری کمیشن ہم نے بنایا اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، تو اب سپریم کورٹ خود اس کو ڈیل کر رہی ہے۔ اس معاملے کو $1.1 ارب کی تو اس مہینے آئی ایم ایف کے بورڈ کی منظوری کے بعد مل جائے گی۔ آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر خزانہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ واشنگٹن، جہاں پر ان کی وہاں پر میٹنگز ہونی، اور وہاں پر تو یقیناً آئی ایم ایف کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا اس ملک کا اس میں پوٹینشل ہے، ملک کی ترقی کا، ایکسپورٹس کا، جو شیڈیول طے کیا گیا ہے پی آئی کی نجکاری کا، اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ ہے، اس حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں لاہور ایئرپورٹ اور کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے، میں انشاءاللہ جلدی ایک میٹنگ بلاؤں گا اپنے کولیگ کے ساتھ۔ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں استحکام آیا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بلومبرگ نے بھی معیشت کی بہتری کا اعتراف کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مہنگائی اگلے سال 15% تک آ جائے گی۔ معاشی اعشاریہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ پی آئی اے کا سال کا $80 ارب کا خسارہ ہے۔ پی آئی اے کا $80 ارب قومی خزانے اور پوری قوم پر بوجھ ہے۔ بلومبرگ کے مطابق گروتھ میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطاء تارڑ نے نیوز بریفنگ میں مزید کہا کہ معیشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ آج گرینڈ الائنس کا اعلان کیا گیا۔ گرینڈ الائنس میں کون سی جماعتیں شامل ہیں، اس کا اعلان نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عاصم نے بشرا بی بی کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا۔ مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان $8.9 ملین کے پروجیکٹس کے معاہدے طے پا گئے۔ موسمی نگرانی کے ریڈار کی تنصیب کے لیے $4.5 ملین فراہم کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق ماں اور بچے کی صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کے لیے $4.4 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ معاہدوں کی دستاویزات پر سیکرٹری اقتصادی امور اور جاپان کے سفیر نے دستخط کیے۔ سکھر سٹی میں موسمی نگرانی کے ریڈار کی تنصیب کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ سندھ میں زچہ و بچہ کی صحت کی دیکھ بھال کے معاہدے میں توسیع پر بھی دستخط کیے گئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، پاکستان اور جاپان کے درمیان $8.9 ملین کے پروجیکٹس کے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ موسمی نگرانی کے ریڈار کی تنصیب کے لیے $4.5 ملین فراہم کیے جائیں گے۔ ماں اور بچے کی صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کے لیے $4.4 ملین خرچ ہوں گے۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات میں پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے۔ یاسر، اس ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ دیکھیں، صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ملاقات کی ہے، اور جو ملاقات میں پاک فضائیہ کے جو پیشہ ورانہ امور ہیں ان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ ملاقات جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے جو پیشہ ورانہ امور ہیں تو اس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا ہے، اور ساتھ میں صدر مملکت نے یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج کے جو جوان ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے یاسر ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ ترجیح رہی، ہر جگہ آئین کے حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں، بھارت سے سکھ رہنما کے قتل کی مکمل تحقیقات اور اس کا نتیجہ بھی چاہتے ہیں۔ وہ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دے رہے تھے۔
تحریک انصاف کا عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی بالادستی تحریک کا مقصد ہے۔ پورے پاکستان میں جلسوں کا شیڈیول دے رہے ہیں۔ پہلا جلسہ پشین میں ہوگا۔ جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا گیا۔ سپریم کورٹ فل بینچ بنا کر کیس کی سماعت کرے۔ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں۔ ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی اور اندور سندھ میں، باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا۔ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی، جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا، جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کرے۔ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے، وہ کھڑی رہی ہیں، کھڑی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ کراچی میں اس سے قبل مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ پھلوں کے ساتھ ساتھ اب سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے اظہر زیدی کی رپورٹ۔ عید سے پہلے ہی منافع خوروں کی عید۔ ہرا مسالہ قیمت میں سب سے آگے پہنچ گیا۔ چھلا لہسن 800 روپے سے 1000 روپے کلو، پیاز 200 سے 250 روپے کلو، شملہ مرچ 350 روپے کلو، بھنڈی 250 روپے کلو، پھول گوبھی 140 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ ہری پیاز 200 روپے کلو، سفید آلو 60 روپے کلو، لال آلو 70 روپے سے 80 روپے کلو، ہری مرچ 350 سے 400 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ عید الفطر کی آمد سے قبل ہی ہرا مسالہ جات ہو یا سبزیاں، تمام اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، دن بدن مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی تہوار، کوئی چیز شروع ہوتی ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ تہوار بعد میں آتا ہے، جن پہلے آ جاتا ہے۔ یہ تو ہم عادی ہو گئے ہیں یار، اس کیا کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے، اور گورنمنٹ سوئے گی، مجھے پتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں اس ایونٹ میں مہنگائی کم ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ غریب انسان کا مسئلہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ امیر تو لیتا، غریب انسان ہی پھنستا اور مرتا بھی وہی ہے۔ اس قدر مہنگا ہو گیا، جو چیز 10 روپے کی تھی 20 روپے کی ہو گئی، جو 30 روپے کے آلو ملتے تھے آج 60 روپے کے ہو گئے۔ کیا بنتا لے گا؟ 200-250 روپے پیاز کے ریٹ چل رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مڈل کلاس اور نوکری پیشہ طبقے کا مزید برا حال کر دیا ہے۔ عید سے پہلے ہی عیدی مہم شروع۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے دن بدن مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ کیمرامین علی امام کے ساتھ اظہر زیدی، دنیا نیوز، کراچی۔ مہنگائی بڑھ گئی، درزیوں کے ناز نخروں سے پریشان شہریوں نے مجبوراً کپڑے خریدنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ غریب تو غریب، سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی استعمال شدہ کپڑے خریدنے پر مجبور ہیں۔ استعمال شدہ کپڑوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ مزید تفصیل پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی اس رپورٹ میں۔ امیر ہو یا غریب، عید کے موقع پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ نہ صرف خود بلکہ اہل و عیال بھی نئے کپڑے پہنے۔ پشاور کے شہریوں کو مہنگائی نے پریشان کیا تو لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا، جہاں مختلف سائز و رنگ کے کپڑے مل رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق لنڈے کے کپڑے نہ صرف نئے کپڑوں کے مقابلے میں سستے ہیں بلکہ درزیوں کے ناز نخروں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ پورٹ بازار، فردوس اور ہشت نگری سمیت دیگر علاقوں میں خریداروں کا رش بھی بڑھ گیا ہے۔ بچوں کا سوٹ 500 سے 600 اور بڑوں کا 1000 سے 1200 روپے تک دستیاب ہے۔ ہم غریب لوگ ادھر آئے ہیں، ادھر کپڑے سستے ہیں، ہم اور جگہ نہیں لے سکتے۔ نیا بنانا تو دیکھو جی 3,500 سے اوپر فی ایک جوڑا ہے مردانہ، تو اگر یہ سیکنڈ ہینڈ لوگ آ کے یہاں پہ خریدتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی 1000 1200 1500 روپے سے کم نہیں ہے بھائی۔ جو سرکاری ملازم ہو وہ تو نویلے تھے، جو مزدور طبقہ ہوتے عام تو وہی پرانوں پر گزارا کرتے ہو۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال لنڈے کے کپڑوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن اب بھی یہاں سفید پوش اور غریب لوگ آتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق کپڑے خریدتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں لنڈا بازار کے کپڑے خریدنا بھی اگرچہ سستے نہیں، لیکن پھر بھی عام آدمی کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین عزیز اللہ کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، دنیا نیوز، پشاور۔
अब बात करें हाफिज नईमुर रहमान नए उम्मीद जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। हाफिज नईमुर रहमान कसरत राय से नए उम्मीद मुंतखब हुए। सदर इंतखाबी कमीशन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान कसरत राय से नए अमीर मुंतखब हुए। सदर इंतखाबी कमीशन जमात इस्लामी हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। हमजा आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। कसरत राय से कराची से वाबस्ता हाफिज नईमुर रहमान नए जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं, जबकि जो गुज़िश्ता अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक थे उन्होंने 2 टर्म्स पूरी की, लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो जमात इस्लामी के अरकान है उन्होंने सिराजुल हक पर एतमाद जो है वो जाहिर ना किया। इस दफ़ा जो नया अमीर जिसको चुना गया है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को जो है चुना गया है, जबकि होने वाले मुकाबला में लियाकत बलूच और सिराजुल हक और हाफिज नईमुर रहमान जो है वो मुकाबला थे। जबकि अगर मैं बात करूँ जो तमाम अरकान जिन्होंने वोट कास्ट किया तो वो 82% जो है वो वोट कास्ट किया गया, जबकि जो कुल अरकान जिनको बैलेट पेपर जारी किया गया था वो 45,821 अरकान को बैलेट पेपर जो है वो जारी किया गया था, जिसमें 6,000 से ज़ायद जो तादाद है वो ख्वातीन अरकान की थी। जबकि इस इंतखाब का जो अमल है वो आज से 90 दिन पहले जो है वो शुरू कर लिया गया था। हमजा खुर्शीद बहुत शुक्रिया आपका।